یزید بن معاویہ کے متعلق موقف اختیار کرنے میں آج بھی لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ افراط اور تفریط کا شکار ہونا صرف آج کل کے زمانے سے نہیں بلکہ اسی زمانے سے ہے، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب جنگ صفین ہو چکی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق اور حجاز پر حکومت کر رہے تھے، اس دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو لشکر جمع ہوا، شیعانی علی کے نام سے جو مشہور ہوا، اس میں کچھ تو مخلص تھے جن کے عقائد بھی وہی تھے جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد لشکر جمع ہونے والے اہل شام جو تھا ان کے عقائد، دونوں کے عقائد ایک ہی تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے عقائد اور نظریات میں تشدد اختیار کیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی تھے جن کے عقائد بعد میں اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ اختیار کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اصل میں خدا ہے، کائنات کے خالق ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، اس قسم کے اختیار کیے، جبکہ کچھ نے وہ نظریات اختیار کیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام اسلام سے نکل چکے ہیں اور کفر میں وہ داخل ہو چکے ہیں، اسی لیے یہی جو باطل نظریات اور عقائد کے حامل لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے قسم قسم کی احادیث گڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی مخلصین کے علاوہ کچھ ایسے گروہ تھے جنہوں نے بنو امیہ کو بہت بڑھا چڑھا کر ان کے مناقب بیان کیے، مروان بن حکم جیسے شخص کے بھی مناقب بیان کیے، یزید کے بھی مناقب بیان کرنے میں انہوں نے انتہا کی، اور اس کے مخالفت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بنو ہاشم تھے ان کے نقائص بیان کرنے شروع کیے اور اس قسم کی جھوٹی حدیث گڑھی، اور وہیں سے جو روایت ہمیں ملی اس میں افراط و تفریط ملا، اگرچہ بعد میں محدثین نے اسماء الرجال کے ذریعے ان کو جھوٹا کذاب اور دجال لکھا، لیکن ان کی روایات آج بھی کتابوں میں موجود ہے، اور انہی روایات کو بہت سے اسکالرز اور انہی جھوٹی روایات کو، موضوع روایات کو اس بڑا چڑھا کر سوشل میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یزید کے متعلق ایک گروہ تو وہ ہے جو یزید کا شمار خلفائے راشدین کے ساتھ اور یہاں تک کہ کچھ نہ تو نبیوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا کمپیریزن شروع کر دیا، جبکہ یہ بالکل باطل عقائد والے تھے، اور ان کے یزید کی فضیلت کو بیان کرنے میں جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے دلیل جو ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی تھی اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی کہ جو سب سے پہلے قسطنطنیہ کے محاذ پہ جائیں گے، قسطنطنیہ کے محاذ پہ لڑیں گے، اور قسطنطنیہ کی طرف جو فوج بھیجی گئی تھی اس کے امیر اور سالار یزید ہی تھے، گویا کہ اس حدیث کی روح سے یزید جنتی ٹھہرا، مغفور ٹھہرا، گناہوں سے پاک ٹھہرا، اور یہ موقف انہوں نے حدیث مبارکہ کے ظاہری الفاظ سے اختیار کیا، جبکہ حدیث کا اصل معنی جو فقہاء نے بیان کیا، جو محدثین نے بیان کیا، یہ حدیث اسی کیٹیگری کی ہے جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب گویا کہ تمام کے تمام مسلمان ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوں گے یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اسی کے مطابق من وعن زندگی گزارے، اور جو کمی کوتاہیاں ہوگی وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان اپنے جرم کی سزا پا لینے کے بعد جہنم میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی ہے، یہ عمومی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، تو اس میں اگرچہ یزید اس لشکر میں واقعی میں شامل تھا، تاریخ روایت سے ثابت ہے، اگرچہ اس کے لحاظ سے اس کو اجر بھی مل گیا ہوگا، لیکن اس اجر سے ہم ہرگز یزید کے اس فسق و فجور کا انکار نہیں کر سکتے جو ان سے سرزد ہوئی، اور ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت مطلقاً ہو چکی۔ یزید کے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اور جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یزید فاسق و فاجر تو تھا لیکن وہ کافر نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے
کفر لازم نہیں آتا بلکہ فسق و فجور لازم آتا ہے، وہ فاسق اور فاجر ضرور ہوا۔ یزید کے فسق و فجور کے لیے یہ دلائل تین کافی ہیں کہ ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دور حکمرانی میں شہید ہوئے، اور جنہوں نے شہید کیا ابن زیاد کو نہ کوئی سزا ملی، نہ قصاص میں قتل کیے گئے، نہ ان سے عہدہ لیا گیا۔ دوسرا وہ واقعہ ہوا جب مسجد نبوی میں قتل و غارت گری کی گئی اور بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو شہید کیا گیا، اور 3 دن تک مسجد نبی میں جماعت سے نماز بھی نہ ہونے پائی۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا اس کے دور میں جو کالا کارنامہ ہوا وہ مکہ مکرمہ پہ چڑھائی اور مکہ مکرمہ پہ سنگباری کے ساتھ ساتھ بعض روایت میں آتا ہے کہ آتش گیری بھی کی گئی، آتش گیر مادہ پھینکا گیا اور خانہ کعبہ کا ایک حصہ اس سے جل بھی گیا تھا۔ یہ 3 بہت ہی بڑی وجوہات ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، لیکن کسی انسان کے اسلام سے خارج ہونے کے لیے اور کفر میں داخل ہونے کے لیے جن عقائد و نظریات کا انکار لازمی ہے وہ یزید سے ثابت نہیں۔ اس لیے جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ یزید فاسق و فاجر تو تھا لیکن کافر نہ تھا۔ یزید کی تائید میں جو روایت پیش کی جاتی ہیں اس میں ایک یہ بھی روایت پیش کی جاتی ہے کہ یزید سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ثابت نہیں، لیکن اس کے متعلق مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، دونوں قسم کی روایات اس میں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یوں ملتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید اس پہ غمزدہ ہوا تھا، آبدیدہ ہوا تھا، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں تم سے صرف اتنا چاہ رہا تھا کہ بغیر قتل کیے میں تمہیں گرفتار کر دوں اور تم میری بیعت کرو۔ میں تو اگر وہاں ہوتا میں ہرگز بھی حسین کو قتل نہ کرتا، اور اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے کہ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ گویا کہ اس تاریخی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر یزید راضی نہیں تھا، لیکن اسی طرح کی ایک اور جو سند ملتی ہے تاریخی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید شروع سے ہی قتل حسین پہ راضی تھا، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اس کے دربار میں جب اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں بدنامی اور لوگوں میں مبغوض ہونے کی وجہ سے اس نے بعد میں یہ موقف اختیار کیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ راضی نہیں تھا، اور کاش کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا۔ تو گویا کہ دونوں قسم کی روایت ملتی ہیں، لیکن ابن زیاد کو سزا نہ دینا اور ابن زیاد کو عہدے پہ برقرار رکھنا یہ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یزید کا اگرچہ قتل میں ملوث نہیں تھا، اگرچہ قتل کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا اس کے بعد جب اس نے ابن زیاد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اس میں اس کی رضامندی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے قتل حسین سے یزید فاجر و فاسق تو ہوا لیکن کافر یا اسلام سے نکلا وہ ہرگز بھی نہیں۔ اب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یزید پہ لعن طعن کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ کسی پر لعن طعن کرنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرو، نہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی دعا کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جہنم کی بد دعا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں لعن طعن سے منع کیا ہے، اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ کسی بھی متعینہ شخص پر، زندہ انسان پر لعن طعن نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لعن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب کسی شخص کا اگر دلائل قطعی سے یہ ثابت ہو کہ اس کا جو مرنا تھا وہ کفر پر ہی تھا تو اس متعینہ شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ فرعون جو مرا وہ کفر پر مرا، نمرود جو مرا کفر پر مرا، ابو لہب ابو جہل مرے تو کفر پر مرے۔ تو جو اشخاص اس حالت میں فوت ہوئے کہ ان کا کفر بالکل ثابت تھا تو ان پہ لعن طعن نام لے کر کی جا سکتی ہے، جیسے کہ فرعون پر لعنت ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان زندہ ہے تو اس پہ ہرگز لعنت نہیں کی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آخری دم پہ جا کر اس کو اسلام، وہ مشرف با اسلام ہو جائے، اس کو کلمے کی توفیق مل جائے۔ اسی لیے اگر کوئی کافر شخص بھی ہو اس پر بھی لعنت کی اجازت نہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک یزید کافر نہیں تھا، فاسق تھا، اسی لیے اس کے اوپر لعن طعن سے منع کیا جاتا ہے کہ لعن طعن کی اجازت نہیں۔ دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر لعن طعن کی اجازت ہو بھی تو اجازت ہوتی ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہوتا، کوئی عبادت نہیں ہوتی، اباحت تک سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے اگر رکے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ لعن طعن کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ اس حدیث کا مستحق نہ بن جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعن طعن سے منع کیا ہے۔ گویا کہ امت میں یزید کے متعلق
تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. دو افراط و تفریط کے شکار ہیں کہ ایک نے اس میں یزید کو بڑھا چڑھا کے انبیاء کے برابر، خلفائے راشدین کے برابر، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو برتر ثابت کیا اور اس کی جو حکومت ہے اس کے فضائل بیان کیے گئے. یہ بالکل باطل عقائد ہیں. اور دوسرا وہ نظریات اختیار کرنے والے جنہوں نے یزید کو اسلام سے نکال دیا، اس کو کافر فاسق کہا، اور کچھ نے یہاں تک لکھا کہ اصل میں یزید منافق اور کافر تھا، اور یہ اپنے ہاشمی جو پرانے زمانے میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور اس طرح بنو امیہ کے جو کفار سابقران کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے، یہ یزید ان کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا، گویا کہ مسلمان ہی نہیں تھا، اور اس نسبت لعن طعن بھی کی جاتی ہے. یہ بھی باطل عقیدہ ہے. ابن تیمیہ نے بھی یہی فرمایا کہ دونوں عقائد والے باطل عقائد اور نظریات کے حامل ہیں. البتہ ان کے درمیان والا جو اعتدال کا راستہ ہے وہ جمہور کا راستہ ہے، وہ یہ کہ یزید ان بدعمالیوں کی وجہ سے فسق و فجور میں مبتلا تھا، فاسق و فاجر تو تھا لیکن اسلام سے خارج اور کافر نہ تھا. اسی لیے اس پہ لعن طعن کے متعلق بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ فاسق و فاجر مسلمان ہی ہوتا ہے اور مسلمان پہ لعن طعن کی اجازت نہیں دی گئی، اور یزید کافر نہیں تھا، اس لیے اس پہ لعن طعن کی اجازت جمہور علماء نہیں دیتے.